استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش نازل فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت اہم فریضہ ادا ہو جاتا ہے حج کی۔ اور یاد رکھنا کہ آج کل ہم گناہوں کے سمندر میں اتنے غرق ہے کہ دن اور رات ہم اللہ رب العزت کے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ہم ناراض کرتے ہیں، اور بار بار اپنے گناہوں پہ ہم اصرار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت صلح کے لیے تیار ہے، لیکن ہم بار بار ان کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اتنے زیادہ گناہوں کے داغ ہے کہ یقیناً ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں کثرت ذنوب کی وجہ سے، اور کثرت ذنوب کی وجہ سے ہم پہ مشکلات، پریشانیاں، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہے، تو یقیناً یہ سارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھنا کہ انسان بشر ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جب اس سے گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو فوراً نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، توبہ کر لے، یعنی اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اللہ کے سامنے روئے، تو یہ بہترین خطا کار ہے۔ کیونکہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہ کر لے اور گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ آدمی بہت زیادہ گر جاتا ہے اللہ کے نظر میں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کے رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العزت روزانہ اعلان فرماتے ہیں هل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ تو کوئی خاتون ایسی ہے جو اللہ سے صلح کر لے، کوئی مرد ایسا ہے جو اللہ سے صلح کر لے؟ تو اللہ رب العزت روزانہ اعلان فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ وہ آسمان کو بھر دے، فضا کو بھر دے، اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لے، یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رجوع کر لے اور معافی مانگے، اللہ رب العزت فوراً اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے استغفار یہ ہر مشکل سے نجات دیتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش نازل فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت تنگیوں کو دور فرماتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت غم کو ختم فرما دیتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ آپ کے گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ تو استغفار ہر مشکل کے حل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اللہ رب العزت اسے ہر تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر مشکل کو دور فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے استغفار ہر مشکل، ہر پریشانی کا تریاق ہے، یہ علاج ہے۔ آپ پر کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، استغفار شروع کر لیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، قیامت کے دن اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں، جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پایا جائے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے، اور یہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ آپ استغفار کر لیں، کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اور یہ ایسے ایام ہے
کہ اس میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، بہت زیادہ محبوب کرتے ہیں اور دنوں سے، اسی لیے اس میں تہجد پڑھ لے، اس میں اللہ سے معافی مانگے، کثرت کے ساتھ استغفار کر لے، نوافل پڑھ لے اور اس طرح صدقات کیا کر لے، تو یہ اعمال کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو جو سرور کائنات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو معصوم ہے، وہ روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے، تو ہم تو دن اور رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دن اور رات اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمیں تو زیادہ چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کر لے، تو یقیناً یہ استغفار ہر مشکل کا تریاق ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کبائر گناہوں میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے کہ انسان کسی گناہ پر اصرار کر لے۔ اگر کسی صغیرہ گناہ پر آپ اصرار کرتے ہو تو یہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ توبہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ اس گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھے جائیں گے، کیونکہ آپ مسلسل توبہ کرتے ہو۔ اور یاد رکھنا گناہ کا اقرار کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا شیطان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، یعنی ہر ہیلے کا اور ہر چیز کا توڑ ہے شیطان کے پاس، لیکن اگر آپ گناہوں کا اقرار کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان کے پاس اس کا توڑ بھی نہیں ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے، اس میں آپ اللہ سے استغفار کر لیں کثرت کے ساتھ، روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم صبح و شام آپ استغفار کیا کر لیں، اللہ رب العزت ہر مشکل سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔